سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور پارہ ہے پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ نصف آخر۔ آغاز ہوتا ہے سورہ صف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند ہے وہ لوگ جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں آغاز کس سے ہوا؟ اللہ کی تسبیح سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو صف کی اہمیت جو ہے وہ پیچھے بھی گزر چکی ہے سورہ الصافات میں بھی، اور یہاں بھی پورے سورت کا جو نام ہے صف نام ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں، اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں۔ پرندوں کی بھی جو ہے وہ صف بیان کی گئی ہے، وَالطَّيْرُ صَفَّاتٍ۔ تو پرندوں کو بھی آپ نے اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایک جھنڈ جو ہوتا ہے پرندوں کا کس طرح سے صف میں جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے، راؤنڈ گھوم رہا ہوتا ہے، اور جو اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی صف بنا کر جو ہے وہ اڑتے ہیں۔ قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی۔ جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 180 جو ہیں ان میں سے 80 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کو آرگنائز طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی 60 سال بغیر صف بنائے ہیں فجر نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ صف بنا کر پراپر طریقے سے نماز پڑھو، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی میں، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار بھی ہے۔ ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا نا کہ پہلے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے پہلی صف والوں پہ، اور فرشتے ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعائیں بھی کیا کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے اگر صف کی درستگی ہے، سب ایک ساتھ کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوئے ہیں اور کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں دلوں کی درستگی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے دل بھی اس سے درست ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گیپس کو فل کرنا چاہیے، اور دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ دو چیزوں پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، یعنی کندھے سے کندھے ملا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل کے کھڑا ہے اور دوسرا پیچھے کو، اور زگ زیگ کی شکل میں قطار بنی ہوئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے۔ تو کتنا اجر ہے اس قدم پر بھی جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جائے اور اسے سیدھا کرنے کے لیے اٹھایا جائے۔ ایک قدم جب آپ اٹھا کر آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہوتا ہے وہ۔ خالی صفوں میں شیطان بھی جا گھستا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو بیچ میں اگر گیپ ہوتا ہے بلیاں بھی آ کر بیٹھ جاتی ہیں، تو اگر صف میں بلیاں بیٹھ گئی تھی، ابھی ہم نے خود دیکھا بلیاں آ کے بیٹھی کیونکہ وہ گیپ تھا وہاں، تو وہ شیطان بھی بلیوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔
خالی صفوں میں شیطان کا جا گھستا ہے، یعنی گیپس کے اندر، اور پھر تو وہ دلوں میں خوب وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپس بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا۔ اب دراصل منافقین تھے، پھر درکل اسفلا ان کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے، درکل اسفلا کا لفظ ان کے لیے آتا ہے قرآن کریم میں۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں اذیت مجھے دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ انسان جب خود سرکشی کرتا ہے، صحیح راستے سے نکلتا ہے، ڈیویٹ کرتا ہے، بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، دل ٹیڑھا ہوتا ہے اس کا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ فاتر میں بھی فرمایا تھا کہ جو جس راستے پہ چاہتا ہے میں اس کو اس راستے پر آسانی فیسیلیٹیٹ کر دوں گا۔ جو اچھائی کے راستے پہ چلے گا میں اس کو اچھائی کے راستے پہ فیسیلیٹیٹ کروں گا، اور جو برائی کے راستے پہ چلنا چاہے گا تو میں اس کو اسی راستے پر چلنے دوں گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی دعا بھی مانگتی رہنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے وہ؟ من النبی والصدیقین والشہداء اور والصالحین، جو ہم سے پہلے گزر چکے، ایمان پر جن کے خاتمے ہوئے اور جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تو جب انسان ان کا راستہ چھوڑتا ہے، سبیل المومنین چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، تب بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، اور حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سارے اطاع چکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کی وجہ سے، اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے۔ اور اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے تو شاید وہ چیز سروائیو ہی نہ کر سکے، لیکن ہر دور میں قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات پر، تعلیمات پر، مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں اور لگاتے رہے ہیں کہ اصل دین کو چھپانے اور اس میں کاٹ چھانٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ جو کہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی پورے گلوب پر، اور اللہ کوئی کچا پکا گھرانہ ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے۔ آج آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے، موبائل کی وجہ سے یہ پیغام اور دوسرے انٹرنیٹ کے تھرو یہ پیغام کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ہاں اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے تو میسج تو پہنچ ہی رہا ہے۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ساتھ عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی۔ تو تمیم داری فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت، عزت نصیب ہوئی، اور ان میں جو کافر رہا اسے ذلت اور رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار انصار اللہ۔
اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے ہیں۔ تو دین کی پروموشن کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تم اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں پیش کرو۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو۔ من انصاری اللہ، اس کا مطلب یہ ہے دین کی طرف دعوت دینے میں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کس طرح کرسچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، کس طرح وہ اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں رات دن صرف کیے ہوئے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، اپنا ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عیش و عشرت اور سہولتیں سب کچھ چھوڑ کے، بلکہ دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں بالیقین مسلمان بھی نہیں پہنچے، حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا تھا۔ یہاں پکارا جا رہا ہے کونو انصار اللہ، اور پھر مثال سے بتایا جا رہا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے ان کی پکار لبیک کیا، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اور اس کے بعد جو رسول کے وارث ہوں، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، جو بھی تمہیں دین کے کام کے لیے اور خالصتاً دین کے کام کے لیے کوئی اور مفادات نہ ہو، اغراض نہ ہو، پھر ان کو سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا لازم ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تو کچھ لوگوں نے تو بات مان لی لیکن کچھ نے بات نہیں مانی تھی۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ صف جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ جتنی بھی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شروع میں تسبیح کا ذکر ہے، تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ صبح شام کے اذکار کی وہ بھی تسبیح ہے پوری، ان کی کتنی اہمیت ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس اور زبردست حکیم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ جمعہ جو ہے ہفتے کے دنوں میں سے صرف جمعے کے نام سے ایک یہی سورت ہے، سورہ جمعہ۔ اور آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بولیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں نہ تسبیح کی جائے اس کی، کیونکہ وہی تو بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں آئے تھے۔ یہ ہے ایک پرفیکٹ نصاب دین کی تعلیم کا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھا کر سنایا، اس کی تلاوت کی۔ ہمیں بھی تلاوت کرنی آنی چاہیے، اس کو پراپر سیکھنا چاہیے، تجوید اور ترتیب سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ تلاوت سے ہی خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہمارے مخارج اچھے ہو گئے، ہمارے اندر کا تزکیہ بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بیسل تلسی کے پتے کی طرح ہے کہ جو خوشبودار تو ہوتا ہے اس کا پتا، لیکن اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیل جاتی ہے، لیکن اگر اس کا اپنا تزکیہ ہی نہیں ہوا ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ تلاوت و تجوید کے ساتھ کریں، چاہے ترجمہ و تفسیر کر رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھ رہا ہو، اس کا فوکس ہونا چاہیے اس بات پر کہ یہ سب چیزیں عمل کے لیے ہیں۔ تلاوت میں بھی ویسے بھی اس کی جو ڈیفینیشن آتی ہے تلاوت کی، وہ آتی ہے، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو نمبر یہ کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، نمبر 2 اس کے معنی کے ساتھ سمجھنا، ترجمہ یاد کرنا، اور نمبر 3 جو ہے اس پر اس تفسیر کے ساتھ پڑھنا، اس کو غور و فکر کرنا اور عمل میں لے کر آنا۔ ہاں، اور عمل بھی ضروری ہے، اس میں عمل بھی اسی میں ہی آتا ہے۔ تو سب چیزیں عمل کے لیے، اور کس طرح ظاہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں اسی طرح ہمیں باطن کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے۔ تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے اور تزکیہ باطنی خوبصورتی ہے۔ تجوید کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ضروری ہے، اور ہمیں تزکیے کے لیے اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو ہم عمل میں لے کے نہیں آئیں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ ہم ایویلویٹ کر لیتے ہیں جب ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں یہاں پہ کہ یہ چیز ہے دین میں، اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم تو ایسا کرتے ہیں، آپ کے ہمارے دل میں القاء ہو جاتا ہے۔ جب ہم
یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل میں القا ہو جاتی ہے بات کہ ہم ایسے کرتے ہیں. تو جب ہم سوچ لیں اس وقت ہم اس وقت یاد رکھیں اس چیز کو، یا نوٹ کر لیں کہ مجھے اس چیز پہ کام کرنا ہے، مجھے اپنی اس چیز کی اصلاح کرنی ہے. کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنی اصلاح کر لیجئے. اگر کوئی بہت پرابلم آ رہی ہے اصلاح کرنے میں تو پھر آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح بہت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو قرآن پڑھنے والوں کی اخلاق سنوارنے کی بھی ضرور فکر کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے خود ان کے لیے ہمیں رول ماڈل بن کر دکھانا ہے. اور اس رسول کی بوسط ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جن پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اب پھر اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی پڑھ تو لیا، حفظ تو کر لیا، یاد تو کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے. اہل کتاب کی ان کی مذمت کی گئی ہے، اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے. جیسا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے. اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو وہ اہل قرآن میں سے تھے، لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں. چاہے وہ قرآن کے حروف و تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو حامل قرآن کی عملی زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. عبداللہ بن منصور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن کی شایانہ شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچان لیا جائے، جب لوگ سو رہے ہوں اس کے دن سے پہچانا جائے، جب لوگ کھا پی رہے ہوں اس کے غم سے پہچانا جائے، جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اس کے رونے سے پہچانا جائے، جب لوگ ہنس رہے ہوں اس کی خاموشی سے پہچانا جائے، جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں اس کے خشوع سے پہچانا جائے، جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں. چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، آنسو آنے چاہیے، غمگین ہو کر فکر آخرت ہو اس کے اندر، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں نہیں آ جائے، بھڑک نہ اٹھے اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. یہ حامل قرآن کی علامت نہیں ہوتی. اور کم گو ہو، بہت زیادہ باتونی شخص ناپسندیدہ ہے، اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے. حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ ہی تیز طبیعت والا ہو. یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اس کی زندگی میں ٹھہراؤ، اس کی بات چیت میں، اس کی گفتگو میں، اس کے رویوں میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، جلد باز نہیں ہوتا. ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس ذوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جمعے سے متعلق آیات ہیں یہ، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے مومنوں کے لیے سیکھنے کا دن ہوتا ہے اور اجتماع کا دن ہوتا ہے، اکٹھے ہونے کا اور علم حاصل کرنے کا خطبے کے ذریعے. یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے. علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے. جمعے کا دن افضل ترین دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے گھروں میں ہیں تو ہمارے کمپاؤنڈ کی مسجد سے خطبے کی آواز آتی ہے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے خطبہ سن سکتے ہیں. بہترین دن جس میں سورج شروع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن زمین پر اترے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی. اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے. جمعے کے دن بھی ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے. اس دن ہی قیامت قائم ہوگی. ہر مخالف فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے.
یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، وہ فرمائیں گے مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے، یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنے وقت میں جمعے کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے۔ وہ جمعے کے دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی، جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے اور اس میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے۔ اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، اور یہ زیادتہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو جمعے کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام پیچھے چھوڑ کر انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے۔ تو جو کہ تیاری کریں گے، اس کی جو سنتیں ہیں جمعے کے دن کی وہ پوری کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، خطبہ بھی سنیں گے، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ یوم المزید، اس دن آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرائیں گے اور بہت ساری نعمتیں اور ان کی خواہشات بھی پوری کی جائیں گی جو خاص طور پر جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس لیے سارے کام پیچھے چھوڑ کر انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلد مسجد پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ بعض مساجد میں خواتین بھی جاتی ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کو بھی اگر اویلیبل ہو تو آپ لوگ بھی کئی قریبی اس میں جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا، اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے، جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جنہوں انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ عراق بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر لیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جیسے تو نے مجھے حکم دیا تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا اور ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینے میں آ گیا، صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں میں جو باقی رہ گئے تھے وہ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہم اور دیگر کچھ صحابہ اصل میں جو چلے گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینے میں قحط تھا، اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے، تو وہاں کوئی نزدیک مارکیٹ نہیں تھی تو دوبارہ وہاں سے لے کر آئے۔ تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے، یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی، خطبہ چھوڑا تھا۔ تو جمعے کا خطبہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پورے کان خطبے کی طرف لگا دینے چاہیے، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات میں آتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ کہ جو ثواب ضائع ہو جاتا ہے، تو مسجد میں تو یا تو بچے کو لے کر نہ جائیں، اور اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کر جائیں، قریب بٹھائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کیے کرائے پر سارا پانی پھر جائے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ جمعہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ شروع کرتے ہیں سورہ منافقون۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، صرف زبانوں پر تھی، اور دل کا حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے، تو اللہ نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے دی۔ تو منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی۔ صحابہ نفاق سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رہتا تھا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے۔ اصل کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو بھی روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پہ کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ تو فزیکلی بڑے فٹ ہیں، بڑے خوبصورت، ہینڈسم، اچھے اسپیکر ہیں، گویا دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتے ہیں، اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بزدل ایسے کہ ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ بلا آئی۔ تو یہاں پہ منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی ہے، اس کی گفتگو پر بھی بات کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے کہ جو کہ زبان دراز ہوتا ہے۔ عمر بن ابی خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا ہے، اور ویسے وہ بڑا فقیہ سمجھداری کی باتیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، ہرگز انہیں اللہ معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ تو عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ کر دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، یعنی موت کا وقت، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ مال اور اولاد ہی جس سے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا۔ جو منافق کی بات ہوئی نا، ان دونوں کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے سے روکتی ہے۔ اور یہاں بھی منافقت کا علاج جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ ذکر بتایا گیا ہے کہ ذکر سے جو ہے نا وہ دل زندہ ہوتا ہے، پھر دل نرم بھی ہوتا ہے، اور پھر ہدایت کی بات انسان پر اثر کرتی ہے۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ ذکر اللہ جو ہے وہ دل کی تنگی شو کا بھی علاج ہے، دل کی تنگی، یعنی کہ ہم پیسہ بھی خرچ کریں گے ہمارا دل کھل جائے گا اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور اگر کوئی ہمیں غم بھی پہنچا ہے تو
وہ اس وقت بھی کیا علاج بتایا گیا غم کا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ ہمارے غم کو بھی دور کرنے کا اور ہمارے دل کو کھولنے کا بھی اللہ کی تسبیح ہی ایک راستہ ہے، اللہ کا ذکر ہی ایک راستہ ہے، اس سے دل زندہ ہوتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے اور ہدایت کی بات جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اور انسان کل پر نہ رکھے کہ اچھا کر لوں گا، جیسے یہاں کہا گیا نا آخر میں کہ وہ کہتا کہ میں صدقہ دیتا کہ کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کر دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا، وہ شخص کہے گا۔ تو انسان کل پر نہ رکھے کہ اچھا کر لوں گا، جو کرنا ہے انسان آج کر لے۔ رمضان کے دن بھی ایک ایک کر کے ہمارے گزرتے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی مدد میں، اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے موت کے وقت انسان کو اگر کسی نیک کام کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگی کہ صدقہ کر لوں، اور صدقہ کر لیتا، صدقہ کیوں نہیں کیا؟ تو ہمیں چاہیے روز ہم اپنا صدقہ نکالا کریں، صبح فجر کے ٹائم پر بھی، سورج جب نکلتا ہے اس وقت بھی، اور ہم اندھیرے میں بھی ہے صدقہ کا، تو مغرب کے بعد بھی ہم صدقہ نکال سکتے ہیں، رات میں بھی ہے تو رات میں بھی ہم صدقہ نکال سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی مال کو بچا کر اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آگے بھیجنا نہیں چاہتے۔ آج کے دنوں میں، آج کے مہینے میں بہت اچھا موقع ہے، یقین کریں اتنی برکت ہوتی ہے۔ آپ روز نکالیں صدقہ، صبح ایک ہی وقت نکال دیں، کوشش کریں رمضان کا مہینہ ہے تو آپ مغرب کے بعد بھی نکال دیں، اندھیرے میں بھی نکال دیں صدقہ۔ تو آپ یقین کریں آپ جتنا خرچ کریں گے آپ کا اس سے زیادہ 10 گنا آپ کو واپس ملے گا، کمی نہیں آتی ہے، کبھی بھی نہیں کمی آتی۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ المنافقون جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو اب ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں تھوڑا اپنا نماز محمدی میں ہم دعا جو ہے نا، بلکہ جو یہ ایاک نستعین میں نے کہا تھا آپ لوگ لے کر آئیے گا، لے کر آئیں ایاک نستعین۔ آپ لائیے ایاک نستعین لائیے، ان کے ساتھ آپ نہیں لائی ہیں؟ اچھا چلیں، اس میں نا نماز کے بعد کے مسنون اذکار جو ہے نا دکھا رہا ہوں، یہ پیج نمبر 62 پر ہے، نماز کے بعد کے مسنون اذکار نکالیے گا، ہے لے کر آئیں۔ یاد ہے آپ کو دعائیں بات کی؟ یاد ہے تقریباً یاد تو لے آئے، اچھا ہے نا، یہیں چلیں یہیں پہ ہی پڑھ رہے۔ اچھا کیا پڑھے کوئی پڑھے، ایک پڑھے نا کوئی، آپ پڑھیں سدرا، آپ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے سدرا، آپ پڑھیے۔ ہاں اوپر جو لکھا ہوا ہے نا مسنون جو اذکار ہیں، ہاں تو سلام جیسی پھیریں بلند آواز سے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ کون کون کرتا ہے یہ ایسا؟ آپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج سے سب نے کرنا ہے، سب سے پہلے یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے سلام، اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز میں کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ باقی تمام میں کریں، یہ فرض نماز میں، فرض میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام پھیر کر سب سے پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں کتنی دفعہ پورا پڑھے؟ استغفر اللہ کہنا ہے 3 بار، استغفر اللہ، اللہ اکبر بلند آواز سے کہہ دیا، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہے پڑھیں؟ ہاں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام۔ اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، انت کا مطلب ہے آپ، السلام تو سلامتی والا ہے، و منکا اور تیری طرف سے ہے، السلام سلامتی، تبارک تو اور بابرکت ہے، یا ذو الجلال والاکرام اے بزرگی اور عزت والے۔ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام، تیری ذات بڑی بابرکت ہے اے عزت اور جلال والے۔ اس کو یاد کر لینا، اس دعا کو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ ہاں اللہم انت السلام پڑھیے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے
ومن کا سلام، اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے. تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام، اے عزت اور جلال والے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے. اب ایک ایک لفظ کا نا جو میننگ ہے نا وہ یاد کر لیں. اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ. انت السلام، انت کا مطلب ہوتا ہے آپ یا تو، اور السلام سلامتی ہے، تو سلامتی والا ہے. وا کا مطلب ہوتا ہے اور من کا آپ کی جانب سے، السلام سلامتی ہے، ومن کا اور آپ کی جانب سے، آپ کی طرف سے سلامتی ہے. تبارکتا بڑی بابرکت ہے تیری ذات، یا ذل جلال والاکرام اے عزت اور جلال والے. ٹھیک ہے. اللہم اے اللہ، انت السلام آپ سلامتی، تو سلامتی والا ہے، ومن کا سلام اور آپ کی طرف سے سلامتی ہے. تبارکتا یا ذل جلال والاکرام تیری ذات بڑی بابرکت ہے اے عزت اور جلال والے. تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 میننگ کے ساتھ یاد کریں گے، بہت جلدی یاد ہو جائے گا. اللہم انت السلام، بولیں اللہم انت السلام ومن کا سلام، تبارکتا یا ذل جلال والاکرام. اللہم انت السلام، کیا میننگ ہے؟ آپ سلامتی والے ہیں. ومن کا سلام، اور آپ کی طرف سے سلامتی ہے. تبارکتا یا ذل جلال والاکرام تیری ذات بڑی بابرکت ہے اے عزت اور جلال والے. اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. باقی کی جو یہ 4 اور 5 دعائیں ہیں نا، اس کو بس ہم یاد کریں گے اور کل اور پرسوں. تو ابھی فی الحال 3 ہی دعائیں، باقی جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں، تو ہم اس سیشن میں نہیں یاد کر سکتے. تو بعد میں ہم جب ایاک نستعین، ہماری جب ریگولر کلاس ہوگی نا، جب ہم ایاک نستعین پڑھیں گے تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں. ہاں فرض میں پڑھ لیں سر، کیونکہ ہر اس میں نہیں پڑھ. ہاں نماز جیسے سلام پھیریں فوراً ہی سلام پھیرنے کے بعد یہ ہم ہر اس میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں ہاں ہاں تو اس میں ہے نا آگے آتی کرسی بھی آئے گی. پر اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں، لیکن اگر آپ فرض میں ہی پڑھ لیں تو زیادہ ہے، کیونکہ فرض نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اذکار ہیں نا فرض کے ہی ہیں زیادہ، تو فرض میں ہی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر. پھر تو آپ نوافل میں تو پھر آپ ذرا بہت ٹائم لگ جائے گا نا پھر آپ کا. تو اگر صحیح طریقے سے آپ فرض میں ہی پڑھ لیں گے مطلب کے ساتھ تو وہ بھی صحیح ہے، ہاں اتنا ہی ثواب ہے. تو یہ سارے سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پڑھا کرتے تھے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ یاد کر لیں اچھی طرح سے، اور اس کو جو ہے وہ پھر کل دوسری اور تیسری پڑھیں گے. اور انشاءاللہ ہم ایاک نستعین ہم ضرور ہمیں زندگیوں میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھی دعائیں اس میں، اور ہماری بہت زیادہ حفاظت بھی ہے اس میں. تو نماز محمدی نکالیں اس میں. آج ہم التحیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ ہے نماز محمدی، پیج نمبر 23 پر. اچھا یہ شروع ہو رہا ہے، مل گیا سب کو؟ پیج نمبر 23 میں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ یاد تو سبھی کو ہے اور سبھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو التحیات کا کیا مطلب ہے؟ عظمت و سلامتی. اور للہ، لل کہتے ہیں کے لیے، اور اللہ، للہ اللہ کے لیے. جب بھی آپ للہ کہیں پہ بھی پڑھیں گے سنیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے. التحیات کا مطلب ہو گیا عظمت و سلامتی اللہ کے لیے ہے. والصلوات، اور دعا اور عبادت بھی. والصلوات دعا اور عبادت، صلات سے ہے، اس میں دعا بھی آ جاتی ہے اور عبادت بھی آ جاتی ہے. اور والطیبات، اور پاکیزہ کلمات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. التحیات عظمت و سلامتی. یاد رکھیں التحیات سے کیا ہے؟ عظمت اور سلامتی للہ اللہ کے لیے ہے. والصلوات، اور دعا اور عبادت بھی. والطیبات، اور پاکیزہ کلمات بھی، یعنی کہ پاکی جو ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر،
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر ہے السلام علیکہ. السلام کا مطلب ہو سلام ہو. علیکہ کہتے ہیں آپ پر. اگر ہوتا علینا تو ہوتا ہم پر. علی کہتے ہیں پر. علی جو ہے نا عین لام یہ علی. علی کا مطلب ہوتا ہے پر, اس کے اوپر. اور علی کا ہو گیا تو آپ پر, سیکنڈ پرسن یو, آپ پر. ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں آپ پر. اور اگر علینا کہیں گے نا کا مطلب ہوتا ہے ہم, مجھ پر, سوری ہم پر. ہم پر کہا ہوگا تو آپ کو سامنے والے کو کہہ رہے ہیں. اور ہم علینا کا مطلب ہے ہم پر. آگے آئے گا درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد. نہیں اس میں نہیں آتا, اسی میں ہی آئے گا علینا بھی نا. ہاں سو علیکہ, ہاں علیکہ, ہاں آپ پر. ایھا النبی, ایھا کہتے ہیں اے, کسی کو خطاب مخاطب کرنا, اے نبی. ورحمت اللہ, رحمت اللہ کی. وبرکاتہ, اور اس کی برکت. السلام علینا آ گیا. سلام ہو علینا ہم پر. ہم پر سلامتی, ہم پہ اپنے اوپر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں. وعلی, اور اوپر عباد اللہ, اللہ کے نیک بندوں پر. الصالحین, سوری عباد اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندے. الصالحین جو کہ نیک ہے. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو, دیکھو شاہد جو ہے نا, جب بھی کسی ورب کے ورب جو ہوتا ہے نا, جو فعل ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ آخری حرف پہ پیش لگ جائے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں, میں کرتی ہوں. جیسے اشہدو, میں گواہی دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اشہدو, تو اشہد جو ہے وہ ہے گواہی دینا. اسی طرح سے افوضو, نہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں نا. کوئی بھی ورب ہوگا تو اس میں آگے آئے گا, جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی اچھی طرح سے. اشہدو کا مطلب ہے پیش لگا ہوا ہے, میں گواہی دیتی ہوں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, یہ کہ. لا, نہیں ہے. الہ, کہ کوئی الہ. الا اللہ, مگر اللہ. ان, یہ کہ. لا, لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. الہ, کوئی معبود. الا, مگر یا سوائے. اللہ, اللہ کے. واشہد, اور میں گواہی دیتی ہوں. انا, اب دیکھیں یہاں پہ انا ہے اور پیچھے ان تھا. ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ, اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اس کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے. انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے. محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ, اس کے بندے ہیں. ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. عبدہ, پھول جہاں پہ لگ گیا اس کا مطلب ہے ہم اس کے کہہ رہے ہیں, تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کریں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کریں کہ اس کے بندے ہیں. ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. تو ہم یہاں پہ کیا کریں, یہ شہادتین ہے پوری. اور ہم سلام اللہ کی, پہلے ہم نے تعریف بیان کی اس میں. التحیات جو پڑھتے ہیں پہلے اللہ کی تعریف ہے, پھر ہم نے سلامتی بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی رحمتیں اور برکتیں, اور پھر اپنے اوپر ہم نے سلامتی بھیجی, اور اللہ کے نیک بندوں پر ہم نے سلامتی بھیجی, اور پھر ہم نے گواہی دی. شہادتین ہیں اس میں دونوں, اللہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. عبدہ, اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ اب گھر جا کے اس کو اچھی طرح سے ریوائز کر لینا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. ہم تو ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ التحیات پڑھے ہوتے ہیں, اور تراویح میں تو ہم اتنا پڑھتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے تراویح میں اس کا ترجمہ اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے کہ ہم یہ پڑھ کیا رہے ہیں. جب ہم پہلے کیا پڑھ رہے ہیں, ہم پہلے اللہ کی پہلے حصے میں تعریف بیان کی, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے سلامتی بھیجی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھیجی ان پر, پھر ہم نے سلامتی بھیجی اپنے اوپر, پھر ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی بھیجی, پھر ہم نے گواہی دی, شہادتین دی. 2 شہادتیں ہیں نا, ایک اللہ کی شہادت لا الہ الا اللہ اور دوسری محمد الرسول اللہ. دونوں شہادتیں ہم دیتے ہیں. تو ہم اس وقت کتنا بڑا اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات جب ہمیں ترجمہ پتہ ہی نہیں تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں التحیات میں. تو اب جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم ایک اس وقت بڑا کام کریں. ہم اس کے نیک بندوں پر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں, ہم اپنے اوپر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ بہت اچھی طرح سے پکا کر لیجیے. چلیں باقی شروع کرتے ہیں سورہ تغابن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ تو پھر تسبیح آ گئی بڑے زور سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے اور ہر وہ چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اس کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کی کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کیا کہا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اپنے پاؤں پر چلتا ہے، اچھا ڈریس پہنتا ہے، اسکن اس کی اتنی خوبصورت ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بہترین صفات سے متصف ہے، ایک حسن بھی ہے اور ایک بیان بھی ہے، اور بولنا بھی جانتا ہے، آسمانوں کی باتیں بھی جانتا ہے، دل کے اندر چھپی بات بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اس کا کامل علم۔ تو انسان جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں گے، اس لیے اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ نبیوں کی بات ہوئی نا، کہ نبی جو آئے، مرد جو آئے، کیا کیا؟ رسول جو آئے انہوں نے کیا کیا؟ کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ تو پھر کون ہدایت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو جیسی مخلوق ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے ہدایت جو ہے وہ دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں تو اس لیے ہماری زندگی میں ان کو اپلائی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی پوری ہماری طرح تھی نا، تو پھر ہمیں ان کی سنت کو دیکھنا اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھنا، ان کی سیرت النبی کو دیکھنا اور پڑھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ صبح، وہ بھی انسان تھے، صبح اٹھتے تھے، رات میں سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، صبح اٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو ہمیں اسی سے سبق مل رہا ہے نا کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھتے تھے، تو ہم بھی جو ہے وہ پڑھیں۔ تو اگر کوئی اور اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتہ تو نہ تو سوتے ہیں، ان کا تو یہ چیز ہی نہیں ہے نا، فیچرز ہی یہ نہیں ہے انسانوں والے۔ تو پھر وہاں اگر وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو کیوں ہی بھیجا ہدایت کے لیے، تو فرشتے کا تو لائف سٹائل ہے ہی نہیں نا ہمارے جیسا، تو وہ کس طرح سے آ کے ڈائریکٹ اگر وہ بتا دیتا ہم نہیں کر سکتے اس کو کیوں بھیجا، اس پہ بھی آبجیکشن ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہی ہے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ لوگوں نے آبجیکشن کیا تو انسان بٹ ہماری رہنمائی کریں گے، اسی لیے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ تو ہار جیت جو ہے وہ دنیا میں نہیں کرنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے کوآپریٹ کے لیے بھیجا ہے، انسانیت کے لیے بھیجا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے، باہمی تعاون کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں دنیاوی چیزوں میں ہار جیت نہیں ہے۔ ہاں اس میں ہے، دینی کاموں میں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، لیکن اس میں بھی جیلسیز اور وہ نہیں ہے، غلط فارم میں نہیں ہے، وہ بھی اچھی اس میں ہے، مطلب رشک والی چیز میں ہے کہ آپ کسی کو اچھی نیکی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ بھی اس کی جستجو کریں، اس کی خواہش کریں کہ میں بھی ایسی نیکی کروں، اور اس کا پھر مقابلہ کریں تو وہ اچھا مقابلہ۔ لیکن دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہیں ہے، دنیاوی چیزوں میں ہار جیت نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، باہمی محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں دین والے جو ہے جب یہ میسج سمجھ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا جو پورا اسٹائل ہوتا ہے
ہے کتنی مدد کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین یہی تو میسج دیتا ہے نا. کتنا صاف صاف لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ وہ دن ہوگا ہار جیت کا, وہ اصل دن ہوگا کہ جس دن لوگ, یہ پوری ہماری زندگی امتحان ہے اور ہار جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا. اس دن لوگ جو ہار جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے. اور اس دن جو جیت جائیں گے, اللہ کی رضا جو جن کو حاصل ہو جائے گی, تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اصل ہار جیت کا دن وہ ہوگا. تو یہاں پہ ہمیں ایک دوسرے سے جل کے اور وقتی ہار جیت کو جو ہے وہ اس کے اوپر رو دھو کے یا خوشیاں منا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں مصروف کر لینا ہے دنیاوی ہار اور جیت میں. ان کو ایک طرف پہ کریں اور جو ہمارا اصل مقصد ہے. دیکھیں ہماری جو پوری زندگی ہے نا وہ ایک امتحان ہے. جب ہمیں عقل آ گئی, جس دن ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہماری زندگی امتحان ہے, اس دن سے آپ اس کو امتحان کی تصور کریں اور پھر اسی طرح سے ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے. کہاں تک پڑھا تھا میں نے؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا ہے, اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہے, ان کے خسارے کا دن ہے. کافر کا خسارہ کیا ہوگا؟ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا. اور مومن کا خسارہ کیا ہوگا؟ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہوگا. ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتائے گا کہ میں کچھ اور کر کے آتا. اللہ ہمیں بھی یہی کرنے کی توفیق دے دے, آمین. قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا. جو ہم آج اپنے اعمالوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں نا, بس کر دیتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. وہ اس دن کیا کہے گا؟ ان اعمال کو حقیر جانے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سربسجود رہے, سجدے میں رہے, سربسجود رہے, تو وہ بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے. آج ہمارے پاس وقت ہے, زندگی ہے, موقع ہے, تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں غفلت سے نکالے. قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا جو دن تھا, شروع ہونے سے لے کر, جاگنے سے لے کر سوتے وقت تک ان کی پوری دعائیں ہوتی تھیں, اللہ کا ذکر ہوتا تھا. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنی پوری روٹین جو ہے نا وہ اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ اپنے ذکر سے معمور کر لینا چاہیے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے, سوتے, اٹھتے, بیٹھتے, جاگتے, یہاں تک کہ واش روم جاتے ہوئے بھی, جانے سے پہلے بھی ذکر کیا کرتے تھے, باہر نکل کر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے, ہر لمحے ہر موقع پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو قیامت کے دن ہر اس جگہ حسرت ہوگی جہاں اللہ کا ہم نے ذکر نہ کیا ہوگا پورے دن میں بھی نا. تو جس مجلس میں بھی انسان بیٹھے, اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ جائے, جس سواری پر بھی بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کرے, تو وہ سب جگہ قیامت کے دن خالی نظر آئیں گی اور حسرت بھری ہوں گی ہمارے لیے. تو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے پر کر دینا ہے. اور کس سے ہمیں دیکھنی ہے؟ مثال کس سے لینی ہے؟ اپنے نبی سے. جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کر لیں, اتنا کرنے کی کوشش تو کر لیں. ہم اپنی طرف سے نہیں کریں کچھ, لیکن اتنا تو کر لیں کہ وہ جتنا کر لیتے تھے کم از کم ہمیں کہیں اور جا کر, کسی اور جگہ جا کر, ہمیں بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم جائیں کہیں جا کر کمائیں اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ کریں, پیسہ صدقے میں دیں اور پھر بہت نیکیوں کے کام کریں تو پھر ہم مومن کہلائیں گے, محسنین کہلائیں گے. نہیں, ہم زبان سے نکلا ہوا ذکر کا ایک کلمہ جو کہ ہماری نبی کی سنت بھی ہوگی اور اللہ کا ذکر بھی ہوگا, سوتے سے اٹھیں اس وقت سے شروع کریں. اور رات, ہم عورتیں نا, ہم تو اتنے باہر کہیں جاتے بھی نہیں ہیں, گھروں میں ہی ہوتے ہیں, اپنے کام کاج کے دوران ہی ہم جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بخشش کروا سکتے ہیں اور اللہ کے محبوب اور مقرب بن سکتے ہیں. پیسوں کی بھی اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں, وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے, وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے, وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. تو اگر ہم ذکر نہیں کرتے ہیں اگر آج, تو ہمارے لیے باعث حسرت ہوگا قیامت میں. یہ تو قرآن میں آتا ہے, یوم ینظر المرء ما قدمت, جس دن آدمی دیکھے گا کہ جو اس نے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجا, اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا, کیونکہ برا انجام اس کے سامنے آ گیا ہوگا. تو ہمیں ذکر کو اپنے بس پلوں سے باندھ لینا ہے. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کی سب سے بہترین فارم کیا ہے؟ ذکر کی سب سے بہترین فارم کیا ہے, شکل کیا ہے؟ نماز.
ذکر کی سب سے بہترین شکل نماز ہے کہ جس میں ہم اپنی ایکشنز بھی کرتے ہیں اور اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی مولانا کا میں نے سنا تھا کہ اتنی خشیت تھی، اتنا محسوس کرتے تھے وہ اپنے آپ کو کہ تھر تھراتے تھے جا نماز پہ کھڑے ہو کے، کہ وہ جب نماز پہ کھڑے ہوتے تھے تو سامنے اللہ تعالیٰ ہے، تو کیفیت ایسی ہوتی تھی ان کی خشیت کی اور کہ اللہ تعالیٰ سامنے کانپتے تھے ان کے ڈر سے۔ تو وہ کیفیت ہمارے خوف ہونا چاہیے کہ وہ ہستی ہے جو کہ اس پورے کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور اس کے لیے وہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ جو صحرا ہے اور صحرا میں چھلا ہے، صحرا ہے اللہ کا عرش اور اس میں چھلا ہے اللہ کی کرسی، پھر اس چھلے کو دوبارہ تصور کریں، صحرا ہے اور اس صحرا میں ایک چھلا ہے اور وہ چھلا ہمارے زمین و یہ ساتوں آسمان ہے۔ تو کتنا بڑا ہے، عظمت والا ہے وہ رب جس کے سامنے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ 5 وقت ہماری ملاقات 5 دفعہ اس ہستی سے ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے توفیق دی ہمیں مسلمانوں کو کہ 5 دن 5 ٹائم، ویسے تو 50 تھی تو کم کروا کے کہ نہیں کر پائے گی آپ کی امت، تو ہم اس کو بھی ہمارے لیے کتنی بوجھ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ ہم اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کتنی آسانیاں تو اس نے ہمارے لیے رکھ دی ہے نا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سے اپنے پلو سے باندھ لیں تو ساری مصیبتیں کیا ہوں گی، دور ہو جائیں گی، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی شکوہ ہوگا، کہ جو مصیبت بھی آتی ہے مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر مصیبت آئی، اگر بندہ جو ہے وہ دور ہو گیا اللہ سے اور اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگا تکلیف آنے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی گناہوں کی سزا تھی۔ اور اگر وہ اللہ کی طرف راغب ہو گیا، اللہ کی فرمانی کے کام کرنے لگا، اللہ کی اطاعت کے کام کرنے لگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی آزمائش ہے۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی اس تقدیر کو قبول کر لے جو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مصائب آئے ہیں، جو قضا قدر کے مطابق لاحق ہوئے، تکلیف کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو مصیبتوں پر ملنے والے ثواب پر انسان نظر رکھے تو مصیبت بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک برائی اس سے مٹا دی جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں۔ ہم بعض اوقات اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کر لیتے ہیں نا، اپنی اولاد اور اپنے بیویوں کی وجہ سے اتنی زیادہ نافرمانیوں کے کام کر لیتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نقصان کر جاتے ہیں۔ تو یہ رشتے جو ہیں، قریبی رشتے، یہ رشتے پیارے تو ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی اطاعت سے اگر ہمیں ہٹا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دشمنی ہی کر رہے ہیں نا ایک طرح سے، اور ہمیں نہیں پتہ چلا، اور ہم ان کی محبت میں اتنے زیادہ گھلے ہوئے ہیں کہ بس یاد رکھیے ان کا بھی نگہبان اللہ ہے۔ تو بہت زیادہ بھی ان کی مطلب حفاظت کا نہیں ہمیں اتنا سوچنا چاہیے، کچھ اللہ پہ بھی تو بھروسہ توکل کرنا چاہیے نا۔ مطلب آپ اسباب اختیار کر دیں، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی پوری کرے گا تمام چیزوں کو۔ بعض لوگ اتنا اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ مطلب کیا کرتے ہیں، اپنا جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، مطلب اپنے قریبی لوگوں۔ تو اتنا اوور پروٹیکٹیو ہم نے نہیں ہونا کہ اس میں پھر اللہ کی اطاعت بھی نہیں شامل رہتی، اس میں پھر نافرمانی کی طرف ہم جانے لگتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ کریں کیونکہ وہ بھی تو اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے نا ان کو بھی، آپ کو تو وقتی طور پر ان کی ذمہ داری دی گئی ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، پہلے اللہ کے وہ بندے ہیں، پھر بعد میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیویاں، آپ کے شوہر ہیں۔
تو اتنا بھی نہیں کرنا کہ ان کو بہت زیادہ ہی جو ہے وہ چھوئی موئی بنا دیں یا ان کو کہ وہ خود سے کچھ نہ کر سکیں، ایسا ہم نے ان کو نہیں بنا دیا ہے۔ تو ہمیں اگر ان سے ہو بھی جاتی ہیں غلطیاں تو انہیں معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے، انہیں بخش دینا ہے۔ تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ معاف کر کے ہی ہمیں گزارا ہو سکتا ہے ہمارے، کیونکہ ہم اتنے زیادہ صحیح کرتے ہیں نا چیزوں کو کہ یہ چیز بھی صحیح ہونی چاہیے، یہ چیز بھی صحیح چاہیے، یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم معاف بھی کر سکتے ہیں اور درگزر بھی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارے گھر کا سکون نہیں رہے گا اور ہمارے گھر نہیں بنیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہیں، ہماری اولاد، ہمارے بیویاں۔ تمہاری مال، یہ میں نے پڑھ لیا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تمہاری بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، صدقہ کرو۔ 2 دفعہ اس بارے میں آ گیا کہ دل کا شو اور دل کی تنگی کے بارے میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ دل کا شو جو ہے یا تنگی جو ہے وہ کیا ہے؟ مال نکالنا یا صدقہ کرنا، اور دل کی تنگی جو ہے یعنی کہ یہی ہے مال کی محبت جیسے کہ، اور صدقہ خیرات جو ہے وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی کو دور کرتا ہے، دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، خاص طور پر اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ ضرور ہم نے دینا ہے صدقے میں۔ اور آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی ہے تو روز صدقہ کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی، دل کی تنگی، شو کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست، بڑا ہی زبردست اور دانا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ تغابن جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرتے، اور پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنی نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان پر جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ تو یعنی کہ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو، منع کیا گیا ہے، نہ وہ خود نکلے۔ عدت میں عورت کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے، لیکن آج کل تو سسٹم جو ہے وہ الگ ہی ہے، طلاق اس طرح سے نہیں دی جاتی ہے۔ اس وقت کے لیے کہ 3 اسٹیپ میں طلاق دی جاتی تھی نا، پہلے 1 طلاق دی جاتی ہے، پھر دوسری طلاق، تاکہ جو ہے وہ رجوع کرنے کا چانس جو ہے وہ رہے۔ تو اس لیے ہے کہ عدت کے دنوں میں اس کو گھر سے نہیں نکالیں، تاکہ اگر آپ دیکھ کر آپ کے دل میں جو ہے وہ اس کے لیے محبت یا ہمدردی پیدا ہو جائے تو آپ رجوع کر سکیں۔ تو عورت کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے الا یہ کہ وہ سری گناہی کی مرتکب ہوں، تو اس وقت مرد بیوی کو نکال سکتا ہے، یعنی 1 طلاق دی بیوی کو گھر میں ہی رکھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ دل مائل ہو جائے اور تم رجوع کر لو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، کیونکہ غلطیوں میں اس سمے ہی آ کر اور ایک دوسرے کا ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے جبھی جو ہے وہ بات طلاق تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ڈر اگر ہوگا، تقویٰ ہوگا،
تو کیا ہوگا کہ یہاں تک بات شاید نہیں پہنچے گی. تو تقویٰ ہوگا تو شاید رجوع کر لیا جائے گا اور دوبارہ جو ہے وہ رشتہ جڑ جائے گا. تو اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اللہ سے بھی, بندوں سے بھی, اور اپنے تعلقات درست کر لیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا, اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے. یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ ان کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دے گا. تو تقویٰ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے روزے کا مقصد بھی جو ہے وہ کیا ہے, شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے, تقویٰ کا حصول ہے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے دے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو بھی رزق دیا ہے تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا, دل میں تنگی نہیں رہے گی. یہ تقویٰ والوں کی کیا ہے, ساری انعامات ہیں کہ اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف راستہ بنا دے گا, ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے. یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ ان کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے تقویٰ والوں کے لیے کھول دے گا, اور اس دنیا اور آخرت میں ان کو ہر تکلیف سے نجات دے گا تقویٰ والوں کو. اور یہ بھی کیا گیا کہ اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے اس کو اس پر مطمئن کر دے گا, وہ راضی ہو جائے گا اس پر, اور اس کے دل میں کوئی تنگی نہیں رہے گی. اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. یعنی حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, ان کا مینوپاز ہو چکا ہے, طلاق کے بعد یعنی جو چھوٹی بچیاں ہوئی ہیں جن کو شروع ہی نہیں ہوا ہے حیض, ان کے بارے میں, کیونکہ پہلے تو بہت ینگ ایج میں جو ہے وہ ہو جاتی تھی نا شادیاں. یہ تقویٰ کے فائدے ہیں, خوبصورت آیتیں ہیں جو یہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اجر عظیم ملتا ہے. جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو, چاہے مہینوں خرچ کرنا ہو. دودھ پلانے کے لیے انہیں کھانے پینے کا سامان دو. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو. جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو ستاؤ نہیں. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بڑے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفتگو شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے, اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. وہی نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے گا. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. جہاں بھی آپ تنگ ہوں یہ یاد رکھیں, سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دیتا ہے. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پورے کرتے رہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی پر وہ دیتے رہیں. جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا حق روک رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کوئی عذر یا بہانہ ہم بنا دیتے ہیں. کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے میں اس کا حق نہیں دوں گی. اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈراوے صاحب عقل لوگوں کو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے, ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. یہاں پہ ہماری سورہ
طلاق جو ہے مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، یا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا تھا. اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے تو امت پہ بھی اتنی قیمتی چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مداخلت کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا. اللہ نے تم لوگوں سے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی کے راز میں سے کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس فشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. تو یہ ہوتا ہے اخلاق. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جائے، بس تھوڑا سا ہاں ہوں کر دی جائے اور بات ختم، کیونکہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہمیں آ کے کہے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا تو ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ تو مجھے اس نے خبر دی ہے. تو ہر بات جانتا ہے یہی وہی کے ذریعے. تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں ہیں کر دیتے ہیں، وہ ہم ان کو نظر انداز کر دیں، انہیں اگنور کر دیں، کیونکہ بدلہ لینے میں اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. تو سفیان کہتے ہیں کہ نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام ہوتا ہے. غلطیوں کو دوسروں کی نظر انداز کرنا معزز لوگوں کا کام ہوتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے کے جاتا. مطلب ایگو نہیں ہوتی اس کے اندر، انا نہیں ہوتی، وہ نیگلیکٹ کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا اور تو آپ اپنے اوپر نہیں لیں، آپ اس کو نظر انداز کر دیں، آپ خود بھی صحیح رہیں گے اور معاملہ جو ہے وہ آگے بھی نہیں بڑھے گا. تو معزز انسان کسی بھی بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا لیکن بات نہیں بڑھاتا، بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے سے اور تانے دینے کے بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے. ایک نارمل انداز میں آپ اللہ کی بات بتا دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور پھر اپنے اوپر اس کو لے کر نہیں چلنا. تنبیہ کر دینا ہے آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہیں پر بات ختم. اور کوئی اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو بیوقوف سمجھ کر چھوڑ دیں. اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے اور ریپیٹ کرتا رہتا ہے، آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے بار بار، تو آپ اس کو بیوقوف سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں، اعراض برتیں اور اگر مطلب آپ پھر تنگ ہو رہے ہیں نا، اگر آپ بار بار نہیں اوائڈ کر پا رہے، بار بار جو ہے وہ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر آپ یہی سمجھ لیں کہ پیچھے پڑا ہوا ہے. تو کیا ہے یہ؟ کمعقل ہی ہے، بیوقوف ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اور اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتہ بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یار کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جس پر نہایت تنقو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. تو انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی شدت بتائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اہل یال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی جہنم میں. تو کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ حرکت سرزد ہوئی تھی نا، انہیں سے یہ غلطی ہوئی تھی.
تو ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آگ سے بچو. ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ. تو ہاں غلط کاموں سے ہمیں بچنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. صرف خود نہیں بچنا, بچوں کو بھی بچانا ہے, بچوں کی بھی تربیت کی فکر کرنی ہے اور ان کے ایمان کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے. اس دن جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ یا عذر ہر شخص پیش کر رہا ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے کہ میں نے یہ کیا تھا یا میں نے وہ کیا تھا. کوشش ہوگی کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اس لیے لازمی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو خسارے کا باعث ہوں گے ہمارے لیے, تاکہ اس سے دنیا میں ہی بچ جائیں اور اس سے کہ ہم کل جو ہے وہ ریگریٹ ہوں اور ہم شرمندہ ہوں کہ ہم کاش یہ کر لیتے یا ہم کاش وہ کر لیتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہاں توبہ کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے. سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں. ایک, زبان سے استغفار کرنا, جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پختہ ارادہ کرنا. برے لوگوں سے قطع تعلق ہی کر لینا, یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا. اور یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا, ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. اور یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور کے ساتھ گزریں گے, جس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں, عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم, یا اللہ سلامتی سے گزار دے, یا اللہ سلامتی سے گزار دے. تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن. آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا, تو وضو کریں, زیادہ کرنے کی کوشش کیا کریں, باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں. مسجد کی طرف پیدل جانا جو جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے. حج اور عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے, سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے. صدقے کو تو نور ہی کہا گیا ہے, وصدقۃ النور. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے, یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے, تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. اور وہ 5 کام بھی جو کہ ہم نے پڑھے تھے کہ وہ اعمال کون سے جو کہ ہم کریں گے اگر, تو کہ وہ ہمارے لیے نور کا باعث ہوں گے. وہ یاد ہے نا, 4 5 یاد نہیں آیا, وہ میں دیکھوں گی دوبارہ کون سے ہیں, چلیں ریپیٹ کریں. ہاں, فجر اور عشاء کی ہے, اندھیرے کی جو نماز ہے. نہیں زکوٰۃ نہیں تھی. نمبر 2 کیا تھا کہ جو کہ اپنی 5 فرض نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور نمبر 3 جو قرآن سے جڑتے ہیں, چاہے وہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور چاہے تجوید سیکھ رہے ہیں, چاہے فہم حاصل کر رہے ہیں, چاہے حفظ کر رہے ہیں, حافظ قرآن کے لیے بھی ہے. اور نمبر 4 صدقہ کرنے والے, اس میں قرض حسنہ بھی آ جاتا ہے, دونوں آ جاتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے بھی اور نارمل جو عام صدقہ ہوتا ہے وہ بھی. اور 5واں جو ہے وہ پھر مجھ سے بھول رہی ہوں, وہ میں انشاءاللہ دیکھ کر آؤں گی. اے نبی, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. اس سورہ تحریم میں جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں, لیکن وہ دونوں نیک نہیں تھیں. بندے دونوں نیک تھے, حضرت نوح اور لوط علیہ السلام, لیکن ان کی بیویاں جو ہیں وہ نیک نہیں تھیں, مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ, آگ میں جانے والوں کے لیے کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی, جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. اس کا شوہر کیا تھا؟ ایمان پر نہیں تھا اور کس پر تھا؟ کفر کی حالت میں تھا. اور کیا دعا کی تھی؟ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. تو ہم سب بھی اپنے لیے دعا مانگیں. پڑھیے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. کس کس کو یاد ہے یہ؟ ہاں, تو اب اس کو یاد کر لیجئے اور اس کے معنی بھی یاد کر لیجئے. اس کے معنی بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں کہ رب ابنی لی, اے میرے رب, ابنی لی بن کہتے ہیں بنانے کو,
بنا دیجئے لی میرے لیے اندگا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اندگا، اندا کہتے ہیں پاس کو، اور کا کہتے ہیں آپ اپنے پاس، یعنی کہ اللہ کا عرش کے پاس جو قریبی جنت ہے نا، کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے، تو اس کے لیے کہہ رہی ہیں کہ بیتن گھر میرا فی الجنہ، جنت میں. تو معنی کے ساتھ یاد کر رہے ہیں تو جلدی یاد ہوگا. رب ابنی لی، اے میرے رب ابنی لی بنا دے میرے لیے اندگا اپنے پاس بیتن گھر فی الجنہ، جنت میں. تو اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں. آپ لوگ اکثر و بیشتر پڑھا کریں، اس لیے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے. جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اس وقت 3 دفعہ ضرور پڑھا کریں اس کو. تشہد میں آخری تشہد مجھے ہوتا ہے نا، بلکہ ہر تراویح میں تو ہر تراویح کے تشہد میں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ قرآنی دعا ہے تو ہم اس کو سجدے میں نہیں پڑھ سکتے. تو جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں. تو اللہ کے قرب کی تمنا کی ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس ہی گھر بنا لیجیے. تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، اور جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، آخر تک. بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھایا تھا اس وقت جب وہ اس وقت تکلیف میں تھی، اور ان کو وہ تکلیف دے رہے تھے میخیں جب ان کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں پہ گاڑ دی تھی. تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اور جنت اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ دکھا دیا. تو اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے شوہر ہوں گے، ان کی شادی ان سے ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. اور عمران کی بیٹی مریم، حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہے کہ مثال دیتا ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو ایک تو شوہر کا ظلم سہا، پھر بھی اللہ کی ایک مثال ہے آسیہ کی، شوہر والی تھی اور لیکن کتنا ظالم شوہر تھا، اور جو ہے کتنا ظلم کیا کہ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سے اپنے لیے جنت میں گھر مانگا، اللہ کی طرف توکل کیا، اللہ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنی دعا کی. اور دوسری جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام جن کی شادی نہیں تھی لیکن وہ کتنی پاک دامن تھی، شرم و حیا والی تھی. تو عورت کی کیا آ رہی ہے کہ شوہر ظالم بھی ہے تو کتنی صبر والی بھی ہو، صرف آ رہی ہے جو جنت والیاں ہیں. اور ان کا تو شوہر ہی نہیں تھا، تو ان کے لیے کیا آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنی اپنی پاک دامنی کی اور اپنی شرم و حیا کی کے ذریعے اپنی عزت کی کتنی زیادہ حفاظت کی تھی. تو 2 صفات خاص طور پر آ رہی ہیں، شادیوں والیوں کے لیے بھی اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بھی آ رہی ہے کہ دونوں چیزیں شرم و حیا کو بھی جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور شوہروں کا اگر ہم سہ لیتے ہیں ان کی باتوں کو اور ان کی اطاعت کرتے ہیں تو بھی جو ہے وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. جبکہ وہ اگر شوہر بہت نیک بھی تھے لیکن بیویاں کیا نکلی؟ نہیں تھی، نافرمان تھی، تو وہ کیا ہوئی؟ عذاب کا شکار ہو گئی. تو عمران کی بیٹی کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. تو یعنی کہ وکانت من القانتین، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا ہو تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ ہمارا سورہ جو تحریم تھی وہ بھی مکمل ہوئی اور پارہ نمبر 28 بھی جو ہے وہ مکمل ہوا الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمیں 10 منٹ تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں. شہر رمضان نکالنا. ہاں رمضان والعشر والآخر، رمضان اور آخری عشرہ، یہ پڑھ لیتے ہیں. پیج نمبر 34 پر ہے، ہاں 34 پر ہے. رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے مگر اس نے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھو گے؟ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے، اگر ممکن ہو تو کام سے چھٹی لے لینا ہے اور عبادت کے لیے یکسو ہو جانا ہے۔ تراویح، تہجد وغیرہ میں حد الوسع طویل قیام کرنا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار کرنے ہیں، رات کو خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ طویل قیام ہم خود کیسے کر سکتے ہیں تہجد میں؟ ایک صحابی کا میں نے پڑھا تھا کہ ان کو ایک آیت یاد تھی تو وہ لمبے قیام میں وہ ایک آیت ہی ریپیٹ کرتے رہتے تھے، تو اس طرح سے وہ قیام کو لمبا کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی، کوئی ہمیں چھوٹی صورت یاد ہے تو ہم چھوٹی صورت کو بھی ہم کئی دفعہ پڑھ کر لمبا قیام کر سکتے ہیں۔ تہجد کی بات کر رہی ہوں میں، ویسے تو ہم تراویح میں لمبا قیام کرتے ہی ہیں، تہجد میں اگر ہم چاہیں کیونکہ تو پھر اس میں بھی ہم تہجد کا بھی لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، تہجد وغیرہ میں حد الوسیع طویل قیام کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو تہجد میں ہی اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ سوج جایا کرتے تھے۔ اچھا پھر پڑھ لیتے ہیں رمضان اور اعتکاف کی سنت۔ رمضان و سنت الاعتکاف، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمے ترک سنت کا وبال رہتا ہے، سنت ہے یہ، اور اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن بھی میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ انی نظرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف اللیلۃ فی المسجد الحرام، تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ سے نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ وہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اسے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں۔ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ اعتکاف کے لیے لازمی ہے کہ روزہ رکھا جائے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ زندگی کے عام مصروفیات کا مطابق بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کریں، خود اعتکاف نہ کر سکے تو گھر سے کسی اور فرد کو اعتکاف کرنے میں مدد دیں۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں، نوافل، تلاوت قرآن، دعاؤں، ذکر اذکار، مطالعہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزاریں، ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں۔ مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث مباحثہ یا لڑائی سے گریز کریں۔ اعتکاف کا مقصد خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کریں، اور دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نہ ہی کافی ہے آج کے لیے، دعا کر لیتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك فضلك العظيم. اللهم نسألك فضلا كبيرا. اللهم إنا أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین. اے اللہ پاک جس نے یہ بیان کیا اور جس نے بیان رکھوایا اور جن جن لوگوں نے یہ بیان سنا ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں جائز دعائیں ہیں اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے اس محفل کی رحمت و برکت سے ہمارے دلوں کی خواہشات اور دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اپنی بارگاہ میں. ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری بخشش کر دیجیے. اے اللہ پاک اس سال اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے. اس محفل کو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے اور آپ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. ہمیں اس قرآن سے ہماری موت تک کے ہمیں جوڑے رکھیے. اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ قرآن ہی ہمارے ساتھ ہو. اللہ پاک ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں. آمین. اللہ پاک جن گھروں میں رزق کی تنگیاں ہیں ان کے گھروں میں رزق کی تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیجیے. ان کے دسترخوانوں کو وسیع کر دیجیے. وسیع دسترخوان نصیب فرمائیے. اے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے. جو مومن مومنات جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو اس خاص محفل کی رحمت و برکت سے اور اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے اور اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ پاک اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. اے اللہ پاک ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے اور ان کی قبر کو ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے اور ان کی درجات بلند کر دیجیے. انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. اور جو والدین ہمارے حیات ہیں اللہ پاک انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اگر وہ بیمار ہیں انہیں تو شفاء کاملہ عطا فرمائیے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیے اور انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ مان لیجیے.